اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا عنوان ہے ابو لہب کا انجام۔ یہ واقعہ مکہ کے اس شخص کے بارے میں ہے جس کا نام عبدالعزیز تھا، مگر تاریخ اسے ابو لہب کے نام سے جانتی ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، مگر رشتے کی قربت کے باوجود اس کا دل حق سے بہت دور تھا۔ اس کا انجام عبرت کا نشان بنا دیا گیا تاکہ آنے والی نسلیں سمجھ سکیں کہ ضد، غرور اور دشمنی انسان کو کہاں لے جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی اور آپ نے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانا شروع کیا، تو سب سے پہلے جن لوگوں نے مخالفت کی ان میں ابو لہب پیش تھا۔ حالانکہ وہ خاندان کا بڑا تھا اور لوگ اس کی بات کو وزن دیتے تھے، اس نے نہ صرف خود اسلام قبول کرنے سے انکار کیا بلکہ دوسروں کو بھی روکنے لگا۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، وہ پیچھے جا کر لوگوں سے کہتا کہ اس شخص کی بات نہ سنو، یہ نعوذ باللہ جادوگر ہے، شاعر ہے اور تمہیں اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹانا چاہتا ہے۔ ابو لہب کی بیوی کا کردار بھی اسی دشمنی میں برابر کا شریک تھا۔ وہ کانٹے دار جھاڑیاں اکٹھا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھا دیتی تاکہ آپ کو تکلیف ہو۔ وہ زبان کی بھی بہت تیز تھی اور لوگوں میں جا کر آپ کے خلاف باتیں کرتی۔ اس طرح میاں بیوی دونوں اپنی زندگیاں اللہ کے رسول کی دشمنی میں لگا دیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر قریش کو اللہ کا پیغام سنایا تو ابو لہب نے سب کے سامنے سخت بات کہی اور کہا کہ کیا اسی لیے ہمیں بلایا تھا؟ اس گستاخی پر اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ رویہ بہت ناپسند آیا اور قرآن مجید میں ایک مکمل صورت نازل ہوئی جس میں اس کے انجام کی خبر دے دی گئی۔ اس صورت میں اللہ نے واضح فرما دیا کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے اور وہ ہلاک ہو جائے گا، اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کسی کام نہ آئے گی اور وہ آگ میں ڈالا جائے گا۔ یہ بہت بڑی بات تھی کہ قرآن میں کسی شخص کا نام لے کر اس کے انجام کا اعلان کر دیا گیا۔ اگر ابو لہب اپنی زندگی میں ایک دن بھی سچے دل سے ایمان لے آتا تو لوگ کہتے کہ قرآن کا بیان غلط ہو گیا، مگر اس نے آخری سانس تک اسلام قبول نہ کیا۔ اس طرح اس کی پوری زندگی اور بات کی گواہی بن گئی کہ اللہ کا کلام سچا ہے۔ وقت گزرتا گیا، اسلام پھیلتا گیا اور ابو لہب کی دشمنی بڑھتی گئی۔ وہ ہر موقع پر مسلمان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا۔ جب قریش نے مسلمانوں پر ظلم کیا تو ابو لہب ان کی ہمت افزائی کرتا۔ اس کے دل میں حق کے لیے کوئی نرم گوشہ نہ تھا۔ پھر وہ دن آیا جب بدر کی جنگ پیش آئی۔ اس جنگ میں قریش کے بڑے سردار گئے، مگر ابو لہب خود جانے کے بجائے ایک دوسرے شخص کو بھیج دیا۔ جنگ میں قریش کو سخت شکست ہوئی۔ جب یہ خبر مکہ پہنچی تو ابو لہب کو بہت صدمہ ہوا۔ اس کے دل میں غصہ اور حسد اور بڑھ گیا۔ اسی غم اور غصے کے دنوں میں اس پر ایک عجیب بیماری آ گئی۔ اس کے جسم پر زہریلے پھوڑے نکل آئے۔ یہ بیماری اتنی خطرناک تھی کہ لوگ اس کے قریب جانے سے ڈرتے تھے۔ اس کے جسم سے بدبو آنے لگی۔ وہ تکلیف سے کراہتا رہتا مگر کوئی اس کے پاس نہ جاتا۔ اس کے اپنے گھر والے بھی اس سے دور بھاگنے لگے کیونکہ اس بیماری کو چھونے سے دوسروں کو بھی لگنے کا خطرہ تھا۔ وہی ابو لہب جو کبھی اکڑ کر چلتا تھا، جس کے سامنے لوگ کھڑے رہتے تھے، اب وہ تنہائی میں پڑا تڑپتا رہا تھا۔ نہ اس کا مال اس کے کام آیا، نہ اس کی اولاد اس کے کسی فائدے کی بنی۔ اس کے گھر میں سناٹا تھا، کوئی تیمارداری کرنے والا نہ تھا، اس کے لیے پانی لانے والا تک نہ تھا۔ کچھ دن اسی حالت میں گزر گئے اور آخرکار وہ اسی بیماری میں مر گیا، لیکن اس کی موت کے بعد بھی اس کی ذلت ختم نہ ہوئی۔ اس کے گھر والوں نے اس ہاتھ لگانے سے انکار کر دیا۔ لاش کئی دن تک گھر میں پڑی رہی۔ لوگ باہر سے گزرتے تو اس گھر سے بدبو آتی تھی مگر کوئی اندر جانے کو تیار نہ تھا۔ آخرکار جب بدبو بہت پھیل گئی اور لوگ طعنہ دینے لگے تو اس کے گھر والوں نے مزدوروں کو بلایا اور انہوں
نے لاش کو لکڑیوں سے دھکیل کر ایک گڑھے میں ڈال دیا اور اوپر سے پتھر مار دیے۔ نہ غسل ہوا، نہ کفن، نہ جنازہ، نہ قبر باقاعدہ بنی۔ یہ تھا اس شخص کا انجام جو اللہ کے رسول کا چچا ہونے کے باوجود حق کا دشمن بنا رہا۔ قرآن میں جو بات کہی گئی تھی وہ حرف بہ حرف پوری ہو گئی۔ اس کا مال اس کے کسی کام نہ آیا، اس کی شان و شوکت مٹی میں مل گیا، اس کی زندگی بھی رسوائی میں گزر گئی اور موت بھی ذلت میں آئی۔ دنیا میں اس کا انجام دیکھ کر لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ اللہ کے نبی کی دشمنی کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ انسان کو حق پہچان کر ضد نہیں کرنی چاہیے۔ رشتہ داری، دولت اور طاقت کام نہیں آتی اگر دل میں ہدایت قبول کرنے کا ارادہ نہ ہو۔ ابو لہب نے نبی کا چچا ہونے کے باوجود تکبر کیا۔ اس نے سمجھا کہ میرا مقام مجھے بچا لے گا، مگر اللہ کے فیصلے کے سامنے کوئی مقام نہیں چلتا۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام قرآن میں اس لیے بیان کیا تاکہ ہر دور کا انسان سمجھے کہ جو شخص حق کا مذاق اڑاتا ہے، جو اللہ کے دین کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے، وہ وقتی طور پر طاقتور نظر آ سکتا ہے مگر آخر کار اس سے رسوا ہونا پڑتا ہے۔ ابو لہب کی کہانی صرف ایک فرد کی کہانی نہیں بلکہ اس انسان کے لیے پیغام ہے جو غرور میں آ کر سچائی کو ٹھکرا دیتا ہے۔ اللہ نے اسے مہلت دی، برسوں دی، مگر اس نے اس مہلت کو دشمنی میں گزار دیا۔ اگر وہ چاہتا تو توبہ کر سکتا تھا مگر اس نے تکبر کو نہیں چھوڑا۔ آج بھی دنیا میں لوگ جو حق کی بات سن کر ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمیں کون نقصان پہنچا سکتا ہے، ابو لہب کا انجام انہیں یاد دلانے کے لیے کافی ہے تاکہ طاقت اور دولت ہمیشہ ساتھ نہیں دیتی، اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بدسلوکی کے باوجود کبھی بد دعا نہیں دی بلکہ ہمیشہ ہدایت کی دعا دی، مگر جب کوئی شخص خود ہی ہدایت کا دروازہ بند کر لے تو پھر اللہ کا فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ایمان صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے قبول کرنا ہوتا ہے۔ اگر دل میں دشمنی ہو تو زبان کچھ بھی کہے فائدہ نہیں۔ ابو لہب کے دل میں دشمنی تھی، اس لیے اس کا انجام عبرتناک بنا دیا گیا۔ آخر میں ہمیں اپنے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ضد، غرور اور حسد سے بچائے، ہمیں حق پہچاننے اور اسے قبول کرنے کی توفیق دے، ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جو سچ کو دیکھ کر بھی انکار کر دیتے ہیں۔ ابو لہب کا انجام تاریخ کا حصہ بن گیا اور یہ تاریخ ہمیں خاموشی سے یہی سبق دیتی ہے کہ اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ یہ تھا ابو لہب کے انجام کا واقعہ جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں، غرور کے راستے پر یا ہدایت کے راستے پر۔